کوئی ایک مشکل ہو تو بتاؤں، اکیلی جان سیاپے ہزار۔ ایک تو جو بائیڈن صاحب کی کال نہیں آ رہی، اور دوسری طرف اراکین اسمبلی ایک دوسرے کی سر پھٹول کرتے جمہوریت کا جنازہ سر پر اٹھائے پھر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی ایسا قبرستان دکھائی نہیں دیتا جہاں وہ نام نہاد گلی سڑی اس جمہوریت کو دفنا سکیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو قومی اسمبلی، بلوچستان اسمبلی کے بعد اب سندھ اسمبلی میں پہلے جمہوریت کا جنازہ نکالتے ہیں تو اگلے دن بینڈ باجے کے ساتھ حریم شاہ کے نامعلوم دلہا کے باراتی بن کر سندھ اسمبلی کی دیواریں ایسے پھلانگ رہے ہوتے ہیں جیسے دلہن کے والدین نے کھانے کا انتظام نہ کیا ہو۔ کوئی ایک مصیبت ہے کہ حریم شاہ نے پوری قوم کی راتوں کی نیند، دن کا چین برباد کر رکھا ہے۔ وزارت خارجہ سے گھومتی پھرتی اب سندھ اسمبلی پر وارد ہوئی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے دولہا میاں ایک صوبائی وزیر ہیں۔ تجسس ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا کہ ایسا کون سا خوش نصیب ہے جس نے آنے والے دنوں میں مزید شہرت کی بلندیوں کو چھونا ہے۔ ادھر اراکین سندھ اسمبلی کی حالت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ٹٹول رہا ہے کہ کہیں حریم شاہ کی سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والے ہاتھ کی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی، دولہا کی کلائی پر بندھی رولیکس گھڑی انہی کی تو نہیں ہے۔ پھر یہی اراکین ایک دوسرے سے نظریں چراتے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہی دولہا تو نہیں۔ حریم شاہ کی فی الحال خفیہ شادی نے گھر گھر سیاپا برپا کر رکھا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ کچھ تو ایسے مشکوک شوہرے نامدار ہیں جو اپنی حقیقی بیویوں کا سامنا کرنے سے بھی کنی کترا رہے ہیں۔ صاحبو، یہ سوشل میڈیا کے کمالات ہی تو ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے۔ یہ دنیا آپ کو پیسے کے نام پر کھیل تماشے میں لگا رہی ہے اور آپ ابھی تک ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں۔ ذرا احتیاط سے آگے بڑھیے، 5th جنریشن وار کا زمانہ چل رہا ہے۔ دشمن چاروں طرف سے نت نئے انداز میں گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ کب موقع ملے اور وہ حملہ آور ہوں۔ نسلوں کی تباہی کے اس منصوبے میں سوشل میڈیا کا کردار سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ وہی سوشل میڈیا ہے جس کے بارے میں فواد چودھری صاحب فرماتے رہے ہیں کہ اب پرنٹ میڈیا نہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور موصوف اخبارات کے مسلمہ وجود حقائق پر مبنی مواد کی اشاعت کی حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ فیک نیوز کا گڑھ 5th جنریشن وار کا خطرناک ترین ہتھیار آج ہماری معاشرتی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے تو کل بات اس سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ خانِ اعظم کا فحاشی اور جنسی جرائم میں عورت کے لباس پر تبصرہ حقائق پر مبنی ہے، لیکن ایسے جرائم کی روک تھام بارے ریاست کیا کردار ادا کر رہی ہے کہ جب خانِ اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے ساتھ ملکہ عمارت کی کھڑکی میں کھڑی ایک عریاں خاتون کی ویڈیو محض اس وضاحت کے لیے شیئر کی کہ یہ پاکستانی ہائی کمیشن کی عمارت نہیں، اسے ملکہ ریڈ لائٹ ایریا کی ایک عمارت ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کالعدم سیاسی جماعت کے کارندوں نے یہ ویڈیو بنا کر شیئر کی، اس کا مقصد تو صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنا ہے۔ لیکن شہباز گل کو بھی احتیاط ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھی کہ اس ویڈیو کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کر کے انہوں نے آخر کون سی خدمت کی۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس ویڈیو کو پہلے سینسر کیا جاتا یا پھر سرے سے شیئر ہی نہ کیا جاتا اور تحریری وضاحت دی جاتی؟ لیکن ایسا کرنے کے بجائے انہوں نے سوچے سمجھے بغیر یہ ویڈیو شیئر کر دی۔ ناظرین گرامی، سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن کی عمارت ایسے علاقے میں کیوں بنائی گئی جو پہلے ہی مشکوک اور قابل اعتراض سرگرمیوں کا مرکز ہو؟ ہمیں جو صحافتی اقدار اور روایات ورثے میں ملی ہیں ان میں اولین یہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ سلجھاؤ، خوبصورت، باوقار اور تصاویر کے انتخاب میں یہ احتیاط ضرور سامنے رکھی جائے کہ کسی خاتون یا مرد کی کوئی ایسی تصویر شائع نہ ہو جو فحاشی یا عریانی کے زمرے میں آئے۔ یہ 5th جنریشن وار کا خاصہ ہی تو ہے کہ دشمن آپ کی سماجی اور سیاسی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی بے بنیاد افواہیں پھیلاتا ہے اور پھر اسی پر ایسے تبصرے کیے جاتے ہیں کہ انسان انہیں سچ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حالیہ چند ہفتوں کے دوران دیکھنے میں آیا ہے کہ جب سے افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کا انخلا شروع ہوا ہے اور پاک امریکہ تعلقات میں اچانک سرد مہری پیدا ہوئی ہے، بیرون ملک دشمن کے نیٹ ورک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے انتہائی متحرک ہو گئے ہیں اور ان کا واحد مقصد ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنانا ہے۔ گزشتہ دنوں میں بیرون ملک سے ایسی ہی ایک سازشی افواہ پھیلائی گئی جس کا مقصد قومی سلامتی کے اداروں کی اعتماد کو ٹھیس پہنچانا تھا، اور اس سازش کے تمام تر تانے بانے برطانیہ میں موجود پاکستان دشمن نیٹ ورک سے جڑے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کل اسرائیلی اخبار کا یہ دعویٰ زیر گردش ہے کہ خانِ اعظم کی ایک معاون خصوصی نے گزشتہ سال نومبر میں اسرائیل کا دورہ کیا۔ اگرچہ وہ معاون خصوصی اور دفتر خارجہ کے ترجمان اس بارے میں تردید کر چکے ہیں اور وضاحت بھی، لیکن یہ موضوع بدستور پاکستانی میڈیا میں زور و شور سے زیر بحث ہے۔
اپوزیشن رہنما کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر اس موضوع پر سیاسی دکانداری چمکا رہے ہیں اور اسی بنیاد پر عوام اس پروپیگنڈا نیوز کو سچ سمجھ رہے ہیں۔ سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسا پروپیگنڈا کب، کیوں اور کن حالات میں کیا جا رہا ہے۔ اپنے ارد گرد کے حالات، افغانستان کی صورتحال، بھارت کی پاکستان دشمنی، کمزور معیشت و سیاست اور حالات کی سنگینی ظاہر کر رہی ہے اور تقاضا کرتی ہے کہ ہم جھوٹ کو سچ نہ سمجھیں۔ یہ سراسر تباہی کا سودا ہے جو ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔